الحمدللہ الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ہم نے سورہ یوسف شروع کر رکھی ہے، اور آپ نے دیکھا ہے قرآن نے اس کو احسن القصص کہا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ یہ قرآن میں جو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے، یہ بہترین قصہ ہے۔ کیوں بہترین ہے؟ اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے کتنی نصیحتیں، کتنی عبرتیں، کتنی ہماری تربیت کا سامان ہے اس میں۔ ہمارے سامنے ایک مثالی کردار آتے ہیں حضرت یوسف، حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ ہمارے سامنے برے سے برے کردار، سوتیلے بھائی ہوں، قافلے والے ہوں، وہ لبرل خاتون ہو جو مصر میں جس کے ہاں، اور آپ پوری طرح دیکھتے جائیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ وہاں پہنچانے کے لیے، وہ لوگ جو اپنے طور پہ برائیاں کر رہے ہیں، دراصل وہ اللہ تعالیٰ کے اس منصوبے کی تکمیل کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ رب العالمین کا کمال دیکھیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے بھی اپنی چالیں چلی، اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی تدبیر کی۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، بالکل اس میں ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی تدبیر سب سے زبردست ہے۔ کیوں؟ وہی تدبیر انجام کو پہنچتی ہے، باقی ساری تدبیریں جو ہیں اگر وہ نہ چاہے تو وہ کبھی بھی کسی کام نہیں آ سکتی۔ انسان کا دنیا میں ایک ہی کام ہے، اور صاحب ایمان ہو وہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پابندی میں زندگی گزارے، پھر اس کی تائید اور نصرت ہوگی، اور پھر اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اگر وہ کفر کرے گا تو دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا، اس کے احکامات کی نافرمانی کرے گا دنیا میں بھی۔ آپ دیکھ لیں، اپنے ملک کو دیکھ لیں، آج کی امت مسلم کو، نام و نہاد امت مسلمہ کو دیکھ لیں۔ لہٰذا بڑے غور سے اس کو سنیے، سمجھیے، اور ہم اپنے سیرت کو بالکل دیکھیں نا۔ اتنی کمال کی سیرت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر، جب کہ وہ سارے عرب مشرکین مکہ ان کے سامنے کھڑے ہیں، وہ مجرم جو آپ کے قتل کے درپے تھے، ان کو بھی کہتے ہیں کہ میں آج تمہارے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا۔ اور اب اس کی پیک آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ بڑے غور سے دیکھیے کہ وہ بھائی جنہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی آپ کے خاتمے کے لیے، وہی بھائی اس روز ان کے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں۔ اور کتنا عظیم کردار ہے یوسف علیہ السلام کا، ذرا غور سے سب سمجھیں، غور کریں۔ قرآن پر غور کرنے سے جو دل و دماغ کو روشنی ملتی ہے وہ کسی اور کتاب سے نہیں مل سکتی۔ ذرا غور کیجیے، آج ہم نے آیت نمبر 91 پڑھنی ہے۔ اچھا، اب آپ نے دیکھا، پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے سامنے وہ راز فاش کر دیا کہ میں ہی تو یوسف ہوں، اور اب وہ بھائی اتنے شرمندہ ہیں، وہ تو کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے نا کہ اس بھائی کو جس کو ہم نے کنویں میں پھینک دیا، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں دیکھیں، وہ آج مصر کا بادشاہ ہے، اور یہ بھائی وہ پوری طاقت اور قدرت رکھتا ہے ان سے انتقام لینے کی۔ لیکن کیا کہتا ہے؟ سنیں کیا الفاظ ہیں۔ وہ بھائی پہلے تو یہ کہتے ہیں سورہ 91 میں، قالو، تو بھائیوں نے کہا، تاللہ، اللہ کی قسم، لقد آثارک اللہ علینا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم پر
تم کو ہم پر فضیلت بخشی ہے، وَإِنَّ كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور واقعتاً ہم ہی خطا کار تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلے وہ خاتون کو ماننا پڑا، ان تمام لبرل خواتین کو ماننا پڑا کہ ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی، اور آج وہ بھائی جنہوں نے وہ ظلم کیا آپ کے سامنے ہیں، کس طرح اعتراف کر رہے ہیں۔ یہ ہیں رب کے کرم، کن لوگوں کے لیے؟ جو سچے اور اس کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں، اور بالخصوص انبیاء اور رسل، وہ تو ایک نمونہ ہوتے ہیں۔ اور یہاں دیکھیں کہ وہی بات کہ حالات نے کیا کیا، انہیں جھنجھوڑ کے رکھ دیا، کہ انہوں نے دیکھا کہ قدرت کا یہ کرشمہ، انہوں نے قدرت کا یہ کرشمہ بھی دیکھا کہ آج پورے مصر پر حکومت کر رہا ہے، تو انہیں شدید احساس ہوا کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ حالات بھی انسان کی تربیت کرتے ہیں۔ جب ان کو اللہ تعالیٰ نے اس حالات سے دوچار کیا کہ اپنے سامنے دیکھ رہے اس بھائی کو جس کو کنویں میں پھینکا تھا، اس وقت ان کو احساس ہوا۔ تو اس لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جب آدمی ان حالات میں ہے تو اس وقت اس کو دعوت دے تو بڑا جلدی قبول کرتا ہے۔ یہاں یہ بھی سبق ملتا ہے۔ اچھا، اگر کوئی سوال نہیں ہے تو آیت 92 اس کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ قال، اللہ اکبر، بڑے سنہری لفظوں میں یہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کہے۔ قال، حضرت یوسف نے فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں بھی بخشے، ہاں، اللہ تمہیں بخشے، وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین، اور وہ رحم کرنے والوں پر رحم کرنے والا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ دنیا میں انسان اس کے لیے، اس کی رضا کے لیے لوگوں پر رحم کرتا ہے، غریبوں کی وہ کرتا ہے، ان پر انفاق کرتا ہے، غریبوں سے محبت اور شفقت کرتا ہے سوا اللہ کے لیے۔ تو جو دنیا میں یہ کرتا ہے تو کافروں پر بھی دنیا میں اللہ رحم کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا وعدہ ہے، رحمان ہے، اس کی رحمت حد سے بڑی ہوئی ہے۔ لیکن وہ ارحم الراحمین ہے۔ کیوں؟ اصل تو رحم کرنے والا وہی ہے۔ یہ بندہ بج دنیا میں محبت اور شفقت کی وجہ سے رحم کر رہا ہے، یہ اسی کی دی ہوئی اس کو طاقت اور قدرت ہے، یہ اسی کا احسان ہے۔ اور پھر جب انہوں نے مکے والوں سے کہا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ پر کے موقع پر کہ آج بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا کروں، تو انہوں نے کہا سب نے، آپ شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ اور یہاں ایک بات نوٹ کریں، جب ایک آدمی واقعتاً اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے تو جو اگر شریف آدمی ہو جس کے سے ساتھ آپ نے غلطی کی ہے تو بھلا وہ کیا کرے گا؟ یعنی صدق کے دل سے آپ کے سامنے بندہ معافی مانگ رہا ہے، آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ رحم والا سلوک کیا جائے گا۔ ہاں، رحم اور معافی والا معاملہ کریں گے۔ کیوں؟ اب آپ کے پاس کوئی جواز نہیں رہ گیا، وہ اپنی غلطی کو تسلیم کر رہا ہے، وہ آپ سے معافی مانگ رہا ہے۔ یہ بات بہت اچھی طرح دیکھیں، ہم اپنے ڈے ٹو ڈے معاملات میں بندے کو ذلیل کرنے کے علاوہ ہمارے کو پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا، کیونکہ شیطان اس وقت ہمیں خوب بھڑکا رہا ہوتا ہے۔ رحم و عفو درگزر کا معاملہ اگلے کے دل میں آپ کی عزت بڑھا دیتا ہے، اور اگر آپ اس کو معاف کریں اور پھر یہی کہیں کہ وہ اللہ ارحم الراحمین ہے، وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگا۔ کتنے بڑے اسباق ہیں، کتنی بڑی عبرتیں ہیں، اس میں سیکھنے کی باتیں ہیں۔ اچھا، اور ایک اور بات یہاں یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ جب ایک بات تو میں نے آپ کو بتائی کہ جب ایک شریف انسان آپ کے سامنے
اپنی غلطی کا احساس کر لیتا ہے تو دوسرا اگر آدمی شریف ہو تو وہ فوراً معاف کر، اور معاف پلنگ کہ اگر اس جذبے سے کرتا ہے کہ مجھ سے بھی تو غلطیاں ہوتی ہیں، اور میں جب اعتراف کر کے اللہ سے توبہ کر کے اس کی طرف رجوع کرتا ہوں اور پھر استغفار کر کے معافیاں مانگتا ہوں مغفرت کی، تو وہ بھی مجھے بخشے گا انشاءاللہ۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اور اس کو ہمیشہ ہم اپنے سامنے رکھیں ڈے ٹو ڈے معاملات میں۔ اور آج کل جب کہ آپ دیکھیں دین پر چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، پھر بھی مومن کا کام یہ ہے، اور اگر وہ یہ رویہ اختیار کرے گا تو انشاءاللہ لوگوں کے دل پگھل جائیں گے اور وہ اللہ کی طرف راغب ہو جائیں گے۔ آپ چلتے ہیں آگے، اگر کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھیں۔ سر یہ بہت بڑا ظرف ہے ان کا، اور اللہ ہمیں دے لوگ ایسے نہیں ہیں کہ ہمیں معاف کریں، اس ہستی کا بہت بڑا ظرف ہے۔ اور یہ جو لفظ ہے نا وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین، سبحان اللہ، اللہ ہمیں اس پہ چلنے کی توفیق دے۔ سر ایکسکیوز می، ارحم جی الراحمین کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، مبالغے کا صیغہ لگتا ہے، ہو سکتا ہے سر؟ دیکھیں، جب ہم اس تشریح جو ابھی میں نے آپ کے سامنے کی ہے، اس سے یہی تو مفہوم نکلتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، وہ رحم کرنے دیکھیں نا، دنیا میں انسان اگر اس کے لیے دوسروں پر ساتھ مہربانی کے رویے سے پیش آئے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی اس سے، تو گویا یہاں دنیا میں بھی جو اس کو اللہ نے یہ توفیق بخشی ہے یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اور آخرت میں، اور وہ جو رحم کر رہا ہے کسی مخلوق پر، آخرت میں اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں پر رحم کرے گا جو دنیا میں رحم کرتے رہے۔ تو جی بالکل ارحم الراحمین مبالغہ کا صیغہ ہے، لیکن اس کو کھولیں گے کیسے کہ اس میں مبالغہ کس حیثیت سے ہے؟ مبالغہ اسی حیثیت سے ہے کہ جو دنیا میں جن کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار بخشا ہے اور وہ رحم کرتے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں وہ تو اللہ کے غضب کا شکار ہوں گے، لیکن جو دنیا میں رحم کا رویہ اختیار کرتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدرجہ اتم ثابت ہے۔ دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ بھی مہربان ہیں، کہا ہے نہیں کہا؟ قرآن کے الفاظ بتائیں۔ جی سر، کہا ہے رحمت للعالمین۔ ایک اور بھی ہے بالکل اسی حوالے سے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کہا ہے کہ آپ بھی رحیم ہیں۔ تو صفت جو ہے، اس کو اعلیٰ صفات ساری کی ساری اللہ تعالیٰ میں ہے، یہ یاد رکھیں۔ اور جو صفات جس درجے میں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں وہ کسی انسان کے پاس نہیں ہے، چاہے نبی کیوں نہ ہو۔ توحید یہ ہے۔ اچھا، آپ ذرا دیکھیں یہ اگلی آیت میں بڑا غور سے سنیں، ذرا دیکھیں، اذهبوا بقمیصی ھذا، جاؤ میری یہ قمیض لے جاؤ، فالقوہ علی وجہ ابی، اپنے ابو کے چہرے پر اس کو ڈال دینا، یاتی بصیرا، تو ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ یہاں پر اب ذرا غور فرمائیں، یہ بڑی آگے بھی اب بات آ رہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام وہیں کہیں قریب کنویں میں پڑے ہوئے ہیں جہاں بھائیوں نے پھینکا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو کچھ بھی پتہ نہیں۔ کیوں؟ یہ اللہ ہی پتے دیتا ہے، اللہ ہی بذریعہ وحی یا دل میں ڈال دیتا ہے۔ تو وہاں بالکل اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ ان کو نہیں پتہ چلا، اور وہ بکتے بکاتے پہنچ گئے تخت مصر پر۔ تو آپ ذرا غور فرمائیں، اب وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کرتا لے جاؤ اور ان کے منہ پہ ڈالو، اور وہ جو غم سے انتہائی شدت غم کی وجہ سے اندھے ہو گئے ہیں، وہ بصیرت ان کی لوٹ گئی۔ اب سنیں آگے آیت آ رہی ہے کہ وہ قافلہ ابھی وہاں ہے، وہ کرتا جو ہی دیا ہے
اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں الہام کر دیا ہے، اور وہ اس خوشی سے اگلی آیت میں پڑھ رہا ہوں، ذرا غور سے سنیں۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا، ذرا غور فرمائیں، مصر کہاں سر اور ایک اس کا آیت کا ایک تھوڑا سا حصہ یہ رہ گیا ہے نا، وَأَتُونِ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ۔ جزاک اللہ، سوری، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ وَآتُونِی، اور تم لے آؤ، بِأَهْلِكُمْ، اپنے گھر والوں کو، اجمعین، سب کے سب، یعنی اب تم پورے کا پورا کنبہ جو ہے وہ اب مصر آ جاؤ۔ یہ بھی کس نے کہا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو۔ یعنی انتہا دیکھیں اخلاق کی، کہ اب تم چھوڑو اس چھوٹے گاؤں کو، وہاں کی مشقت کی زندگی کو، اور آ جاؤ میرے پاس مصر میں۔ کتنا بڑا احسان کر رہے ہیں ان بھائیوں پر جنہوں نے ان کے قتل کی سازش کی۔ اچھا، اب یوسف علیہ السلام کا کرتا وہاں انہوں نے دیا ہے، اور ادھر حضرت یوسف کو خوشبو آ گئی ہے۔ فلما فصلت العیر، جب وہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا، قال ابوہم، اسی وقت میں اپنی طرف سے ایڈ کر رہا ہوں، ان کے ابو جان نے کہا، انی لاجد ریح یوسف، میں تو یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ یہ کنعان میں، فلسطین میں بیٹھے ہیں، وہ مصر میں کرتا انہوں نے دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھیں کہ ان کو اسی وقت خوشبو آنی شروع ہوگی۔ لولا ان تفندون، ہاں تم لوگ یہ نہ کہو کہ بابا بوڑھا سٹھیا گیا ہے یا اس کا دماغ ٹل گیا ہے۔ دیکھیں نا، اب وہ جب وہاں ہیں اور پیچھے گھر والے سنتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی مجھے تو یوسف کی خوشبو آ گئی ہے، تو انہوں نے کہا تو آپ ضرور سٹھیا گئے ہیں، آپ کا دماغ چل گیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ ہے رب کے کمال، یہ عالم الغیب کا ایک سلسلہ ہے۔ بالخصوص یہ کرامت تھی یوسف علیہ السلام کی کہ ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کے کرسے کے اندر، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے کے اندر اللہ تعالیٰ نے عصا موسیٰ کے اندر وہ ساری خوبیاں رکھ دی، یہاں بھی آپ دیکھیں وہ کرتا مصر میں ابھی دیا ہے، اور ادھر حضرت یعقوب کہتے ہیں مجھے تو اس کی خوشبو آ گئی ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی ہے، اور وہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ بہت اسپیشل طاقتیں دیتا ہے، ہر وقت نہیں، نہ غیب کی، یاد رکھیں غیب، ایک بات یاد رکھیں بالکل کلیئر، قرآن کہتا ہے کہ علم غیب نبی اتنا ہی جانتا ہے جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے، اس سے آگے کچھ نہیں جانتا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے کہلوایا، لا عالم الغیب، میں علم غیب نہیں جانتا۔ کیوں؟ یہ سراسر اللہ رب العالمین کا اپنا حق ہے، اور یہ جو ہم لاٹریاں اور پتہ نہیں کیا کیا گندگیاں کرتے ہیں، یہ شرک ہے۔ کیوں؟ کہ یہ غیب کی باتیں، اور غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یہ بڑی اچھی طرح سمجھیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ کنعان سے چلنے والے، مصر سے چلنے والے قافلے کے پاس کرتا ہے، اور خوشبو سونگ لی ہے فلسطین کنعان میں بیٹھے ہوئے حضرت یعقوب نے۔ اب وہ گھر والے سن کے نا جب یہ کہتے ہیں، دیکھیں، قالو، تو کہنے لگے، تاللہ، اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، آپ تو ابھی تک اپنے پرانے خبط میں پڑے ہوئے ہیں۔ پرانی ضلالے کا جو ہے گمراہی اس کے معنی ہے، لیکن نبی کبھی گمراہ نہیں ہوتا، تو انہوں نے کہا کہ وہ آپ کے ذہن کا جو خناس ہے نا، وہ ابھی تک نہیں گیا کہ یوسف زندہ ہے، نعوذ باللہ۔ تو قالو، پھر میں ترجمہ کر رہا ہوں، کوئی سوال ہو قالو، تو وہ کہنے لگے گھر والے، اللہ انک لفی ضلالک القدیم، کہ آپ تو ابھی تک پرانے خبط میں
مبتلا ہیں۔ اچھا، اب یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ پورے خاندان میں حضرت یوسف کے سوا کوئی اپنے باپ کا قدر شناس نہ تھا۔ یہ بات کیوں؟ اب بھائی تو وہاں ہے، پیچھے گھر والے یہ کہہ رہے ہیں، اور نہ باپ خود بھی ان لوگوں کی ذہنی اور اخلاقی پستی سے ساری اور حضرت یعقوب خود بھی ان کی ذہنی غلامی اور پستی سے مایوس تھے۔ اتنی افسوس کی بات ہے کہ گھر کا چراغ ہو، روشنی والے باہر والے لے رہے ہوں اور گھر والے اس سے مستفید نہ ہو۔ یہ ہے وہ صورتحال۔ کوئی سوال یہاں تک؟ اب سر السلام علیکم سر، میں ایک سوال تو نہیں ہے، میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ اکثر نا جینیٹکس پہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ بندہ تو اس کا بیٹا ہے تو یہ تو ہوگا ہی برا یا یہ تو ہوگا ہی اچھا۔ تو اس سے یہ واقعہ سے ثابت یہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں ان کے جو باقی بیٹے بھی تو انہی کی اولاد تھے، لیکن وہ کس طرح کے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام اور جو بنیامین ہے وہ کس طرح کے تھے۔ تو یہ جینیٹکس صرف رسپانسیبل نہیں ہوتے ان چیزوں کے لیے۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ نے بہت عمدہ ریمارکس دیے اور سب لوگ سنیں۔ یہ ایک بڑی ایکسپرٹ ڈاکٹر صاحبہ بات کر رہی ہیں کہ دیکھیں نا، ہم آج اتنے متاثر ہیں کہ جدھر سے کوئی ان کا رزلٹ آیا ریسرچ کا، ہم نے جناب منوان قبول کر لیا۔ وہ خود چند سالوں کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں اس میں یہ غلطی ہے، لیکن ہم ہیں کہ بھائی ہمیں قرآن و سنت سے لینا چاہیے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب آپ نے ٹھیک کہا، حضرت یوسف بھی انہی کے بیٹے ہیں اور یہ 10 بھی انہی کے بیٹے ہیں، تو جینیٹکس تو کہاں گئی؟ پھر آپ دیکھیں اس سے بھی بڑی مثال خود حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی ہے کہ کس طرح وہ کافروں کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ تو بالکل آپ نے ٹھیک کہا، اور ایسے ریمارکس ضرور دیجئے، ایسے کمنٹس ضرور دیجئے جس سے ہمیں قرآن کی حقانیت کو اور بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ جزاک اللہ۔ اچھا، اب آپ نے یہاں ایک دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کال نہیں فلما جاء البشیرو، جب وہ کرسے والے خبر لے کے پہنچے، القاہ علی وجہی، تو اس کرسا ان کے چہرے پر جب ڈالا گیا، فرتد بصیرا، تو ان کی بینائی لوٹ آئی۔ قال، کہنے لگے، علم اقل لکم، میں تمہیں نہیں کہتا تھا، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ ہے نبی کا مقام۔ کیوں؟ اس کے پاس وحی آتی ہے، وہ گویا اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کا نبی جو کچھ جانتا ہے اس کے علم کے برابر جو اللہ نے اس کو دیا ہے کسی اور کا علم نہیں ہو سکتا۔ اور یہ علم ہے ہدایت کے بارے میں، یاد رکھیں، یہ کیمسٹری، فزکس اور میتھمیٹکس کا علم نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی اہلیت دی ہے، اتنی صلاحیت دی ہے، خود لرن کر سکتا ہے، اور کرتے ہیں ہم، کافر ہم بھی کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں۔ جب ہم نے قرآن چھوڑا ہے تو ہماری لرننگ بھی کم ہو گئی ہے۔ تو اس لیے یہاں ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے، اور وہ انہی کو دیتا ہے جو اہل ہوتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو یہاں ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو بصیرت ان کی لوٹ آئی نا، وہ اصل میں ان کے غم، جو شدت کا غم تھا، روتے روتے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے وہ یوسف علیہ السلام کو بھی واپس دے دیا، اور اس کی خوشی میں حضرت یعقوب کی نظر بھی بحال ہو گئی۔ کوئی سوال آج 96 تک؟ 97۔ اب ذرا دیکھیں، بھائی جب پریشان ہوتے ہیں تو ان کے اندر وہ جو جذبہ اللہ نے رکھا ہے نیکی اور برائی کی پہچان، اس وقت تو وہ حسد اور بغض میں اس قدر اندھے تھے کہ بھائی کے قتل کے منصوبے کر رہے ہیں۔ اب جب ان پر بالکل حقیقت بھی سامنے آ گئی
اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا وہ پریشان ہوئے یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا معجزہ کہ وہ یوسف تو یہاں وہ بنا بیٹھا ہے عزیز مصر، اور پھر آپ دیکھیں کس قدر ان کو پریشانی ہوتی ہے، اور یہ اگر ایمان اندر ہو نا تو پھر انسان توبہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے ذرا بھی ہو۔ قالو، تو وہ بھائی کہنے لگے یا آبانا، اے ہمارے ابا جان، استغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو کی بخشش کی دعا کریں، انا کنا خاطئین، واقعتاً ہم خطا کار تھے۔ اچھا، یہاں ایک ہمارے لیے بڑا نقطہ ہے، اور وہ نقطہ کیا ہے؟ بڑے غور سے سمجھیں۔ انسان کا پتہ کیا حال ہے کہ وہ دنیا میں بگڑتا بھی ہے اور سنورتا بھی ہے، اور پھر بگڑ کر بھی سنورتا ہے، تو اس کی اصلاح کی کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ یہ ہے جہاں سبق ملتا ہے۔ حضرت یعقوب نے دیکھے نا، وہ یوسف علیہ السلام کو پھینک کے آئے، بہانے بنائے، ان کو پتہ تھا۔ جب بنیامین کے بارے میں جا کے اطلاع دی، ان کو پتہ تھا میرا بیٹا چوری نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی ان سے قطع تعلق نہیں کیا، اور آج حالات نے انہی بھائیوں کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنے ابو سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیجیے۔ تو گویا یہ جب بھی ہم معاملات کریں تو ہم ایسی گنجائش ضرور چھوڑیں کہ لوگ جب اللہ کی طرف توبہ کریں تو ہم ان کو ہیلپ کریں، چاہے ہمارے مخالف کیوں نہ ہو۔ اس سے جو لوگوں کے دلوں میں آپ کی قدر بڑھے گی، آپ ان کے لیے محسن ثابت ہوں گے، وہ اس کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ لیکن اگر ہم لوگوں سے کٹ آف ہو جائیں اپنی زبان کی وجہ سے، اپنے رویے کی وجہ سے، یہ ایک دائی کا کام ہرگز نہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ان لوگوں کے ضمیر جاگ اٹھے، اور وہ ابو سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اب 98 میں دیکھیں، قال، حضرت یعقوب نے کہا، سوف استغفر لکم ربی، میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا۔ یہ کروں گا کا ابھی مستقبل پہ کیوں چھوڑ دیا انہوں نے؟ اسی وقت کیوں نہیں کہا کہ میں اللہ سے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں؟ یہ کیوں؟ اس کا ذرا وجہ بتائیں مجھے۔ اور پھر نبی کیا کہتے ہیں؟ انہو هو الغفور الرحیم، وہ اللہ تعالیٰ تو بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ حضرت یعقوب کے الفاظ ہیں۔ یہ ہے نبی کا اللہ کی غفار ہونے پر اور اللہ کے رحیم ہونے پر یقین۔ لیکن میرا سوال آپ سے ہے کہ انہوں نے کیوں کہا کہ انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں ابھی تمہارے لیے معافی کی درخواست کرتا ہوں اللہ سے؟ کیونکہ وہ شاید ابھی تک ملے نہیں تھے حضرت یوسف علیہ السلام سے، اس لیے۔ سر وہ نماز کے لیے نماز پڑھنا چاہ رہے ہوں گے، یا ٹائم نہیں ہوگا۔ تہجد کی نماز کی طرف اشارہ۔ اور سر یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ واقعی یہ ویری گڈ، توبہ طائب ہوتے ہیں یا یہ نہیں ہے ہوتے۔ جواب۔ نماز کا آپ کہاں سے کھینچ کے لے آئے ہیں بیچ؟ جواب ہی یہی ہے کہ میں اب دیکھوں گا کہ تم نے جس لیے مستقبل کے ساتھ میں دعا مانگوں گا، وہ سارے کا سارا آپ کے رویے اور عمل پر اس کا دار و مدار ہے۔ بالکل ٹھیک کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے۔ ذرا سا غور کیا کریں، ہمیشہ غور کرنا سیکھیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو سجھا دے گا۔ تو اس لیے انہوں نے مستقبل پہ بات ڈال دی کہ میں اب دیکھوں گا تمہارا رویہ کیا ہوتا ہے۔ اور یہی تربیت کا طریقہ ہے کہ انسان کو اس راستے پہ ڈال کے آگے چلائیں۔ یہی مقصد تھا حضرت یعقوب کا۔ اچھا، اب قرآن کا ایک خاص اسلوب ہے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن اس قصے میں سے اتنا ہی حصہ لیتا ہے۔ وہ قصے کہانیوں کی کتاب نہیں کہ ادھر سے ادھر بیان کر رہے، نہیں، آپ کہیں سے اٹھا کے دیکھ لیں، سب سے زیادہ
قرآن میں شیطان اور پھر حضرت موسیٰ اور فرعون کا واقعہ بیان ہوا ہے، جہاں بھی انبیاء کا ذکر آیا ہے آپ دیکھیں گے کہ اس واقعے جس کو بیان کیا جا رہا ہے اس کا اتنا ہی حصہ. اب دیکھیں یہ سب کچھ مصر میں ہونے کے بعد آیت 98 میں فوراً ہمیں واپس مصر لے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ. وَدَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ، اور وہ سب حضرت یوسف کے پاس پہنچے. کیا مطلب ہے؟ بیچ میں سب چھوڑ دیا کہ پھر اب گھر میں کیا ہوا، پھر انہوں نے سفر شروع کیا، پھر وہاں پہنچے. نہیں، ہمیں اس کی کوئی ہدایت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو کہانی قصے ہیں، لیکن اصل چیز جس پر تعلق ہے وہ بیان ہو رہا ہے. اب جب وہ پہنچتے ہیں مصر میں، آوا الیہ ابویہ، تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا. وقال، اور کہنے لگے، کون؟ حضرت یوسف اپنے سب کنبے سے کہا، ادخلوا مصر، اب تم شہر میں چلو، انشاء اللہ آمنین، اللہ نے چاہا تو امن و چین سے رہو گے. یعنی یہ کہیں انہوں نے استقبال کیا ہے لوگوں کا آنے وقت، اور وہاں پر یہ جملہ کہا کہ اب شہر میں چلو، اور وہاں تمہیں کوئی وہ جو گاؤں میں تمہیں پریشانیاں تھیں امن و امان کے حوالے سے، بود و باش کے حوالے سے، ان میں سے کوئی پریشانی یہاں نہیں ہوگی. تو یہ انہوں نے استقبال ہی کے وقت یہ الفاظ کہے ہیں. کوئی سوال آیت 99 تک؟ شاباش، جلدی کریں. سر یہ سب کچھ حسن سلوک کی وجہ سے ہو رہا ہے حضرت یوسف کا نا، ان کا اخلاق اور ان کا جو یہ ایم تھی، تو وہ جو ہے اللہ پاک نے ان کو دیکھے کتنی کامیابیاں دی ہیں نا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں نا، آپ ان کے اس فیاضانہ رویے کی وجہ سے وہ بھائی جو حسد اور اس میں جل رہے تھے کینے اور بغض میں، ان تک کو شرمندگی ہوئی، اور وہ بھی اللہ کی طرف رجوع کر کے اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ ابو جان ہمارے لیے دعا کریں مغفرت کی. تو یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ جو رویہ ہوتا ہے، اور رویہ بھی وہ جو حضرت یوسف کا رویہ ہے، اس لیے قرآن نے بیان کیا کہ دیکھو تو صحیح، تم اس آئینے میں اپنی شکل تو دیکھو. چلیں اب آگے چلتے ہیں اگر کوئی سوال نہیں ہے. اب یہ ذرا دیکھیں، آپ اگر اس کا پارٹ اینڈ پارسل بن جائے نا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، پھر آپ کو مزہ آئے گا، سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی. آپ جب پہنچتے ہیں نا وہاں مصر میں، اور حضرت یوسف کے گھر میں، وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، تو اچھا، شہر میں داخل ہو کر انہوں نے کیا کیا کہ اپنے والدین کو اپنے پاس تخت میں بٹھایا، تخت پر بٹھایا. یعنی وہ جو ان کی جہاں بیٹھتے تھے نا اپنی ڈیوٹی کرتے وقت، تو اپنے امی ابو کو، امی تو ان کی وہ تھی سوتیلی، تو انہوں نے ان کو اپنے ساتھ تخت میں بٹھایا. وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور وہ سب سجدے میں جھک گئے. کیوں؟ یہ اس وقت تورات میں بھی لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ ایک بڑوں کے لیے لوگ ادب سے سجدہ نہیں، جو معروف سجدہ ہے، وہ جھک جاتے تھے، اسی کو وہ سجدو کہہ رہے ہیں. تو اب وہ احترام سے، وہ والدین بھی تخت پر ہیں، یوسف بھی ہیں اور تخت بھی ہے، تو وہ سجدے میں جھک جائے. اب حضرت یوسف نے کہا، کیا کہا؟ وقال، اور یوسف علیہ السلام نے کہا، یا ابت، اے میرے پیارے ابا جان، ھذا تعبیر رویائی، یہ ہے میرے خواب کی تعبیر، من قبل، اس سے پہلے جو میں نے خواب دیکھا تھا، یہ ہے اس کی تعبیر کہ مجھے وہ سجدہ کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں قد جعلها ربی حقا، اور اسی خواب کو میرے رب نے حق کر دکھایا. اگلی بات بڑے غور سے سنیں، وقد احسن بی اذا اخرجنی من السجن، اور
اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا، وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ، اور آپ کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملوا دیا۔ کس کے بعد؟ من بعد، اس کے بعد، ان نزغ شیطان بینی و بین اخوتی، کہ جھگڑا ڈال دیا تھا شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان۔ یہ ہے مومن کی سوچ کہ اتنا بڑا جو انہوں نے جرم کیا وہ شیطانی طریقہ تھا اور وہ شیطان نے ان کو گمراہ کیا۔ لیکن یاد رکھیں یہ حضرت یوسف بڑی ایک حکمت سے بات کر رہے ہیں، شیطان اسی وقت غالب آتا ہے جب ہم اللہ کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح نوٹ کیجیے، خود شیطان بھی کہتا ہے کہ اللہ کے بندوں پر میرا کوئی زور نہیں، تو بالکل اعتراف کرتا ہے۔ تو اللہ کے بندے کون ہوتے ہیں بھلا؟ سر جو قرآن اور سنت پہ چلتے ہیں۔ بالکل۔ اب کیونکہ ان بھائیوں نے اب توبہ، استغفار اور سچے دل سے کہہ رہے تھے، تو اب یہ اللہ کے راستے پر آ گئے ہیں توبہ کر کے، ورنہ پہلے شیطان کے راستے پہ تھے۔ تو حضرت یعقوب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ شیطان نے سب کچھ کیا تاکہ ان کے دلوں میں یہ کسی ذرا برابر شبہ نہ ہو کہ حضرت یوسف نے ان کو معاف کرنے میں کوئی کمی کی ہے۔ ان ربی لطیف لما یشاء۔ اچھا، اب یہ لطیف کا مطلب یہاں بڑا پیارا ہے۔ لطیف تو کہتے ہیں نا باریک بین، جو مائکروسکوپیکلی چیزوں کو دیکھتا ہو، لیکن رب کے لیے جب یہ لفظ لطیف آتا ہے تو اس کے معنی میں بڑی شدت ہے۔ اور وہ شدت کیا ہے کہ وہ انسان کی جو غیر محسوس تدبیریں ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ لہذا یہاں اس کا ترجمہ اگر ہم کریں تو واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے۔ غیر محسوس تدبیریں کیا مطلب؟ کہ وہ تدبیر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کنویں سے نکالا، وہ احساس میں تو آ ہی نہیں سکتی کہ بھائی وہاں کوئی پہنچے گا، اللہ نے بندوبست کیا، وہ قافلہ کا والا پہلا بندہ پہنچا، پھر انہوں نے جا کے بیچا۔ یہ بھی ان کی ساری اللہ تعالیٰ کی ایک غیر محسوس یہ تدبیریں ان کی بڑی اس پہ بیس تھیں کہ ہمیں دنیا کا فائدہ ملے گا، پیسے مل جائیں گے بیچیں گے تو، لیکن ادھر اللہ تعالیٰ کی بھی غیر محسوس تدبیریں جو ہیں وہ کام کر رہی تھیں۔ یہی اس خاتون کا معاملہ ہوا، یہی جیل میں معاملہ ہوا، اور اللہ کی غیر محسوس تدبیریں کیونکہ وہ لطیف ہے، ان تدبیروں نے یوسف علیہ السلام کو لے جا کے بٹھا دیا تخت پر، اور یہ سارے کے سارے اپنے کرتوتوں پر شرمندہ ہیں۔ اچھا، اب ترجمہ میں نے پڑھ دیا، اور آخری آیت میں کا ٹکڑا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی دو صفات آئی ہیں۔ انہو، بے شک اللہ تعالیٰ ہوا وہ العلیم، وہ حد درجے کا علم بھی رکھنے والا ہے، اور الحکیم، وہ حکمت کا بھی سرچشمہ ہے۔ تو یہ العلیم اور الحکیم کیوں آیا ہے یہاں اس آیت میں؟ کیا اب دیکھیں نا، یہی تو فہم صفات الہی اور فہم قرآن ہے کہ یہ دو صفات آئی ہیں پوری اس اوپر کی آیت میں جو بھی مضمون بیان ہوا ہے۔ اب اس کو کیسے جوڑیں گے؟ سر بعض اللہ کی حکمتوں کو ہم اندر سے سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے برا ہو رہا ہے، لیکن وہ ہمارے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ آگے جا کے کیا معاملات ہونے ہیں۔ وقتی آپ طور پہ آیت کے حوالے سے بات نہیں کر رہے، آپ ایک جنرل بات کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ اس کا آیت سے کیا تعلق ہے، آپ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں۔ سر جی یہاں جو ذکر آ رہا ہے کہ قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذا اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، یہ اس آیت کے لحاظ سے
علیم اور حکیم کہ ہونے کا اسی صرف وقت ممکن ہے، اسی وقت یہ سارا جو آپ نے بتایا ہے ممکن ہوتا ہے جب پیچھے کوئی علیم اور حکیم ہستی ہو کہ اٹھائے کنویں سے جس میں ان کو مر جانا چاہیے تھا، وہاں سے بندوبست سارے کر کے اور لا کے بیسر کے تخت پر بٹھا دیا. یہ کارنامہ الحکیم العلیم اور الحکیم ہستی ہی کر سکتی ہے. دیکھیں نا کتنا پیارا اس کا مفہوم ہے. اور ہمیں جب یہ بات سمجھ آتی ہے کہ وہ ایسا العلیم اور الحکیم ہے، اس کے ساتھ پیچھے آپ نے پڑھا لطیف بھی ہے کہ اسی ہی کی تدبیریں کامیاب ہوتی ہیں، اور ہمیں ایمان اسی پر ہونا چاہیے. کام ہم کریں قرآن و سنت کے عین مطابق، اور یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جس کے لیے کر رہے ہیں ہستی کے لیے وہ العلیم بھی ہے اور الحکیم بھی ہے، اور وہ نتیجہ وہ ہوگا جو اس العلیم اور الحکیم صفات والا کرے گا وہ ٹھیک ہوگا. بات کلیئر ہے یا نہیں؟ جی سر. جی سر. ضرور غور کیا کریں. آپ یقین مانیں خود قرآن مجید بھی بار بار کہتا ہے کہ تم غور و فکر نہیں کرتے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ ان کے دلوں پر سالے چڑھے ہوئے ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میرا پکا سچا ایمان ہے اس قرآن کو پڑھ کے سمجھنے کے بعد کہ جتنا آپ غور اس کتاب میں کریں نا اتنا ہی کم ہے. دیکھیں نا دنیا میں علم کے حوالے سے رب العالمین نے بڑے بڑے مقام مجھے دکھائے. میرا تعلق علم پڑھنا پڑھانے سے رہا ہے. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ جتنا قرآن نے مجھے بصیرت دی ہے، جتنی قرآن نے میرے سمجھ بوجھ کو اجاگر کیا ہے، دنیا کی میری ایم ایس الیکٹریکل انجینئرنگ امریکہ کی تعلیم کا کوئی اس کا مقابلہ ہی نہیں ہے. ہم غور نہیں کرتے. خدا کے لیے غور کرنا سیکھو، کیونکہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ بس پڑھو گے تو 10 نیکیاں ایک حرف پہ. بالکل جب نیکیاں ملیں گی جب اس کو پڑھ کے سمجھ کے اس پر غور کر کے اس کو آج مجھے بتائیں کتنے آپ کے ڈگری ہولڈرز جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حقیقت صرف یہ ہے کہ ہم اگر جب تک قرآن و سنت پر عمل نہیں کریں گے ہم دنیا میں عزت حاصل نہیں کر سکتے. ڈگریاں اگر تعلیم دیتی ڈگریاں اگر انسانی کے لیے مفید ہوتی تو آپ کے یہ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، یہ سارے جو بیوروکریٹس ہیں، جرنیل ہیں، سیکٹریز ہیں، ڈگریاں کم ہیں ان کے پاس. ملک کہاں جا رہا ہے؟ کوئی ڈگریاں تھیں حضرت ابو بکر صدیق کے پاس، کوئی ڈگریاں تھیں عمر فاروق کے پاس دنیا کی. وہ نمونہ چھوڑ کے گئے کہ یہ ڈگریوں والے ان کے خاکے پا تک بھی نہیں پہنچتے. تو بصیرت، عقل، دانش مندی، اولو الالباب وہ ہیں جو قرآن اور سنت سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور اسی پر چل کر دنیا نے بھی ترقی پائی ہے. دنیا سے مراد خلفائے راشدین دیکھ لیں. اسی سے چھوڑ کر آج امت مسلمہ کو دیکھ لیں، ذلتوں کا میں ڈوبے ہیں ہم. جی سر بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے. اس پہ 1000 دفعہ سوچیں. آپ اگر کمپیئر کریں نا کسی نظام کو، سوشلزم کو، کیپٹلزم کو، کسی نظام کو، سیکولرزم کو، یقین مانیں کوئی اس میں سے ایک چھوٹا سا شعبہ لے لیجئے اور اس کو اسلام سے کمپیئر کر کے دیکھ لیجئے تو آپ کو بالکل بغیر میں کسی تعصب کے کہہ رہا ہوں، کوئی معاشی ہو، معاشرتی ہو، سیاسی ہو، قانونی ہو، عملی ہو، ہر لحاظ سے یہ دین اسلام اعلیٰ اور افضل ہے. اور لیکن کن لوگوں کے لیے جو اس پر عمل کریں، جو اس کو چھوڑیں گے وہ ذلت سے ضرور دوچار ہوں گے. یہ قرآن اللہ کا فیصلہ ہے، قرآن کا فیصلہ ہے، اور یہ تاریخ میں آپ دیکھ لیں، پوری انسانی تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں.
اس لیے آپ سے میری گزارش ہے ہم خود بھی اس قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، لوگوں کو پڑھائیں، سمجھائیں، کہ اسی پہ آ کے جب تک ہم اس نظام کو نہیں اپناتے دنیا میں کوئی چیز ہمیں ذلت اور پستی سے نہیں بچا سکتی، کیونکہ میرے رب کا یہ فیصلہ ہے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ سر ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ قرآن جو ہے وہ ایک گہرا سمندر ہے، کہ آپ جتنی دفعہ اس کے اندر ڈوبتے ہیں، چاہے آپ نے سورہ یوسف بہت دفعہ پڑھی سنی ہوگی، لیکن جب آپ اس کو دوبارہ سے پڑھنے لگتے ہیں تو آپ کو اتنی ساری نئی چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ شاید پہلی دفعہ اس کو پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تو جیسے ہم سمندر پہ ہوتے ہیں تو ہم اوپر اوپر کی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ان کے اندر جاتے ہیں تو ان کو الگ ہی دنیا نظر آتی ہے۔ تو یہ اتنا گہرا سمندر ہے کہ جتنی دفعہ ہم اس میں ڈوبیں گے اتنی زیادہ ہمارے لیے اصلاح ہوگی اور اتنا ہی ہمیں غور و فکر کی توفیق ہوگی۔ اچھا، یہ بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن قرآن کے پہلو اس سے بالکل مختلف ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہاں بالکل دوسرا پہلو ہے۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے بہت آسان بنا دیا۔ جہاں تک اس سے تعلیمات اخذ کرنا ہے، ہدایات اخذ کرنا ہے، ہدایت لینی ہے، ہدایت پہ چلنا ہے، وہ بہت آسان ہے۔ کیوں کہ جن چیزوں کا اس نے تقاضا کیا ہے وہ ہماری فطرت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ڈال رکھی ہیں، اس لیے اس پر چلنا بہت آسان ہے۔ لیکن اس کے معنی جو ہیں، اس کی دیگر پہلو جو ہیں وہ سمندر ہیں، ان میں غور و فکر کی ضرورت ہے۔ ہماری ایک بات بڑی غور سے سن لیجئے، ہماری عقل ڈگریوں سے کبھی اس میں وسعتیں نہیں آئیں گی، وہ دنیاوی چیزوں کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو جائے گی، لیکن قرآن پڑھ کے، قرآن سمجھ کر، قرآن میں غور و فکر کر کے ہمیں اپنی زندگی کا مقصد کما حق کا پتہ چلے گا۔ کامیابی کیا ہے، ناکامی کیا ہے، وہ صرف قرآن ہی کے اصولوں میں ہے۔ اس کے بعد مجھے دنیا میں کس طرح رہنا ہے، حقوق العباد کیا ہے، حقوق اللہ کیا ہے، ان کو کلیئرلی کس طرح ڈیفائن کر کے ایکسپلین کر دیا گیا، یہ قرآن میں غور و فکر کے بعد پتہ چلے گا۔ اور آج اسی رستے کو چھوڑ کر دنیا گمراہی اور ذلت، اور خاص کر مسلمان ملک اور بالخصوص پاکستان جو بنا ہی اس مقصد کے لیے تھا، اس میں اس چیز کے نہ ہونا اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ تو آپ صرف اتنی بات کہہ کہ بھائی یہ اس کی گہرائیاں سمندر کی ہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن دوسری طرف عمل کرنے کے لیے بڑا آسان ہے۔ اسی لیے قرآن نے بار بار آیا ہے سورہ قمر میں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کسی ڈگری کی کوئی ضرورت نہیں، عمل کرنے کی حد تک ہر آدمی کی فطرت جو ہے وہ اس کا خود تقاضا کرتی ہے، نیکی کرو، برائی کو چھوڑ دو، یہی قرآن کہہ رہا ہے۔ یہ بڑی آسان ہے، ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، کسی ڈگری کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس سے جب ہدایت لی ہے نا صحابہ اور صحابیات نے، ذرا ان کی زندگیوں میں تبدیلی دیکھ لیں۔ آیت 100 کے بارے میں کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ اب چلیے آیت نمبر، تو حضرت یوسف کی وہ خواب جو انہوں نے بچپن میں دیکھی تھی، وہ تعبیر جو ان کے باپ نے سمجھی تھی، آج اس کا بالکل صحیح ورشن پریکٹیکل ان کے سامنے آ گیا کہ کس طرح وہ سجدے کر رہے ہیں، چاند اور ستاروں کا منظر جو ہے وہ آپ آج یہاں پوری طرح مصر کے اس تخت کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح باپ اور والدین اور یوسف علیہ السلام تخت پہ بیٹھے ہیں اور بھائی جو ہیں وہ جھکے ہوئے ہیں۔ کوئی سوال؟ آیت نمبر 100 تک، اب چلتے ہیں 101 میں۔ اب ذرا آپ دیکھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کس شکر کے جذبات ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے
اس آیت اگلی 101 میں تو آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے. ہمیں کوئی خوشی ملتی ہے تو ہم سیلیبریشن کر کے پوری دنیا کی راتوں کی نیند حرام کر دیتے ہیں، گانے لوگ پتنی لغویات میں غرق. جب قرآن آپ پڑھتے ہیں نا تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کس طرح ہمیں ہدایات عطا فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سورہ نصر میں جو احکامات دیے ہیں ذرا دیکھیں کہ پوری دنیا بدل چکی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، زندہ جاوید ہیں، اور پوری دنیا میں انہوں نے انقلاب برپا کر دیا ہے. میں پوری دنیا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حضرت عمر اور ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے زمانے میں اسلام غالب تھا پوری دنیا میں، لیکن وہاں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ نصر پڑھیں فسبح بحمد ربک، بے عیبی کس کی بیان کر؟ اپنے رب کی. فسبح بحمد ربک، جب بھی انسان کو کامیابیاں ملیں تو تعریف کس کی ہوگی؟ ان کامیابیاں دینے والے کی. بندے کا کوئی کردار نہیں ہے، اس کی توفیق کے بغیر وہ نہیں کر سکتا تھا. ہم تو خود کہتے ہیں کہ ہم بڑے دنتر ہیں، ہم نے یہ سب کر دیا، کسی نے کچھ نہیں کیا. جو کچھ اس نے اچھائی کی ہے وہ اللہ کی توفیق سے، جو کچھ برائی کی ہے اپنے نفس کی وجہ سے. یہ بات سمجھنے کی ہے، اور یہ پیک ہے اس بیان کی کہانی کی. اب سنیں حضرت یوسف علیہ السلام کن جذبات کا اظہار کر رہے ہیں. کیا شکر ہے اور کیا دعا ہے. اور ذرا موقع میں آپ اندر شامل ہو جائیں نا، پھر دیکھیں کہ جس شخص کو دنیا کی یہ کامیابی ملی ہو کہ موت کے منہ میں لوگوں نے کہا کہ مر کھپ گیا ہے، لیکن وہ ادھر مصر پر عزیز مصر بننا بیٹھا ہے. رب، یہ رب کا لفظ جو ہے نا، اچھا یہ زیر کیوں ہے رب کے نیچے؟ بلا رب کیوں آیا ہے؟ یہ ربی ہے، یا حذف کر دی گئی. تو ربی کا معنی ہے اے میرے پروردگار، اے میرے حاکم، اے میرے صاحب اقتدار اور اختیار مالک. رب کا لفظ بڑا پیارا لفظ ہے اگر ہم معنی سمجھیں. رب قد آتیتنی من الملک. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ یوسف ہی کہہ سکتے ہیں، اے میرے رب تو نے مجھے حکومت بخشی. دنیا دار کیا کرتے ہیں؟ آپ کے ملک میں الیکشن ہو رہے ہیں، دھاندلی کی دیکھ لیں تماشے. کیوں؟ یہ سمجھتے ہیں ہم اپنی چالوں سے حکومت لیں گے، اپنی بدماشیوں سے. یوسف علیہ السلام کیا سمجھ رہے ہیں؟ کہ یہ سارا اقتدار اور اختیار میرے رب نے مجھے دی ہے. ذرا کبھی غور کیا کریں. رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے پروردگار، اے میرے حاکم، اے میرے صاحب اقتدار رب، تو نے مجھے حکومت بخشی. اور پہلی بات وَعَلَّمْتَنِي مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور مجھے باتوں کی تہ تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ بھی سب چیزیں کس کی طرف منسوب کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کتنا پیارا آگے آ رہا ہے، فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کے بنانے والے. اچھا یہ جب بات اللہ یوسف علیہ السلام کریں زمینوں اور آسمان کے بنانے والے، در حقیقت وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ کائنات کے مالک، یہ کائنات تیری ربوبیت کا بولتا ثبوت ہے، اور کوئی چیز اس میں ایسی نہیں ہے کہ جو آپ کو بیکار نظر آئے. ہر ایک چیز کو ٹھیک بنا کے، ٹھیک ذمہ داریاں دے کے. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق، پہلے پیدا کیا، فسوی، پھر ٹھیک ٹھاک کیا. پڑھتے ہیں قرآن کو، پڑھیں سمجھیں تو آپ کو قرآن کی ایک آیت میں پوری تخلیق کائنات، تدبیر کائنات، کائنات کی حکمتیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی.
فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا مالک ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کتنی پیاری دعا ہے، ذرا غور، ایک ایک لفظ پہ غور کریں کہ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں دنیا ہو یا آخرت ہو، میرا ولی، میرا مددگار، میرا آقا اور مالک آپ ہیں۔ یہ توحید کی انتہا اور شرک کا رد کا بہترین جملہ ہے۔ توفنی مسلمم، میرا انجام کیسا کر، جب مجھے موت آئے تو میں انتہائی فرما بردار ہوں۔ والحقنی بالصالحین، اور آخرت میں میرے ساتھ کیا معاملہ کر، مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے۔ کتنی پیاری دعا ہے، یہ ہمیں یاد ہونی چاہیے، خاص کر یہ حصہ، انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمم والحقنی بالصالحین۔ آپ سوچیں، یہ رب العالمین نے اس دعا کو قرآن میں نقل کر دیا، کیوں؟ یہ دعا بالکل ایک حقیقی مومن کے دل کی آواز ہے۔ کوئی سوال آیت 101 پر؟ اب جو آیتیں ہیں نا آگے آخر میں نے آپ کو ہمیشہ بتایا ہے کہ یہ جو آخری آیات ہوتی ہیں بالخصوص مکی صورتوں کی، وہاں اللہ تعالیٰ ہر صورت کے آخر میں، آخری آیات میں خصوصی ہدایات عطا فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کو، اور آج ان کے فالوور یعنی ہمارے لیے۔ تو انشاءاللہ کل ہم آیت 102 سے شروع کریں گے، اور کیا ہدایات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ صحابیات کے لیے اس وقت اور ہمارے لیے، وہ ہم، اور اسی سٹوری سے حضرت یوسف کی سے ماخوذ ہوں گی انشاءاللہ۔ تو آپ کو ان کو کل پڑھیں گے، تو آپ بھی ذرا پڑھ کے آیا کریں، اور دوسری میری گزارش یہ ہے کہ اور لوگوں کو بھی دعوت دیں۔ دیکھیں، اگر کوئی بھی ہماری وجہ سے شامل ہو کے قرآن میں اس کو غوطے لگانے کا اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی، تو ہمیں بھی اس کا اجر ملے گا۔ اس لیے آپ اپنے تک محدود نہ رکھیں، آپ ماشاءاللہ بڑے شوق اور ذوق سے آتے ہیں، لیکن اسی طرح دوسروں کو بھی دعوت دیں تاکہ اور لوگ بھی اس قرآن کی نور سے معمور ہو جائیں۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر؟ انشاءاللہ سر، انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ کوئی سوال، کوئی کامنٹس؟ ایک چیز مجھے آپ کے گوشے گزار کرنی ہے، آج کل ہم بڑے سائنس کے تابع دار بنے ہوئے ہیں۔ یہی سائنس تھی جس نے کچھ سال پہلے کہا کہ زمین گول ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس ساری کہ زمین چپٹی ہے، اور کہا کہ سورج ساکن ہے اور باقی چیزیں گھوم رہی ہیں۔ رب العالمین نے جو قرآن میں فرمایا وہ برحق ثابت ہوا، اور سائنسدانوں کی ساری باتیں غلط، اس حوالے سے جو میں نے کی ہے۔ آئندہ بھی جو بات قرآن نے اشارتاً بھی کہہ دی ہے نا، وہ برحق ہے۔ کیوں؟ اس کی ایگزیکیوشن، اس کی پلاننگ رب العالمین نے خود کی ہے، اور رب العالمین کا کوئی کام جو ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ انسان ریسرچ کرتا ہے، اس میں امینڈمنٹس کرتا ہے، کرتا رہے گا۔ ہمیں یقین صرف یہ ہونا چاہیے کہ برحق بات جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اسی کے برحق فرامین کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، یہی کامیابی ہے۔ ورنہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے پر ایمان لا کر ان کی بات مانیں گے تو دنیا کا جو حال آپ دیکھ رہے ہیں وہی ہوگا۔ یہ ضروری ہے، ہمیں حاصل کرنی چاہیے تاکہ ہم اللہ کے دین کا مؤثر اور کامیاب طریقے سے اس کو قائم بھی کر سکیں اور اس کا دفاع بھی کر سکیں۔ اگر کوئی سوال اور کامنٹ نہیں ہے
تو پھر انشاءاللہ کل ہم اس کو ختم کر دیں گے، اور اس کے بعد ہے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اگر آپ پہلے پڑھ کے آئیں نا، تھوڑا سا اس میں غور و فکر کر کے آئیں، اپنے سوال بھی تیار کر کے آئیں کہ کن پوائنٹس کو آپ نے پوری توجہ سننا، تو توجہ سے ہے، کن پوائنٹس کو آپ نے خاص کر سمجھنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے، اس پر تدبر کر کے اس پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔